بسم اللہ الرحمن الرحیم قال سیدنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ احباب ذی وقار، اس مختصر وقت میں نماز جنازہ کا طریقہ آپ کے گوش گزار کیا جاتا ہے۔ نماز جنازہ پڑھنا کیسا ہے؟ تو احباب ذی وقار، نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ ایک آدمی نے بھی پڑھ لیا تو سب بری و ذمہ ہو گئے، ورنہ جس کو خبر پہنچی تھی اور اس نے نماز جنازہ نہ پڑھی تو وہ گنہگار ہوگا۔ اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہے، اور اس کے لیے جماعت شرط نہیں ہے۔ اکیلا بندہ بھی کسی میت پر نماز جنازہ پڑھے گا تو فرض ادا ہو جائے گا۔ نماز جنازہ میں دو چیزیں فرض ہیں اور کچھ چیزیں اس کے اندر شرط ہیں۔ تو اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ نماز جنازہ میں جو چیزیں فرض ہیں، اور یاد رکھیں فرض وہ چیز ہوتی ہے جس کو رکن بھی کہتے ہیں، وہ عبادت کے اندر ہوتا ہے، اور شرط وہ چیز ہوتی ہے جو عبادت کے اندر نہیں ہوتی بلکہ عبادت سے باہر ہوتی ہے۔ اس کا عبادت سے پہلے کرنا لازمی ہوتا ہے۔ مثلا وضو نماز کے لیے شرط ہے، وہ نماز سے خارج ہے، پہلے کیا جاتا ہے۔ اور قیام، قرات، رکوع، سجود وغیرہ یہ ارکان اور فرائض ہیں، تو یہ نماز کے اندر ہوتے ہیں۔ تو یہ فرق آپ سمجھ لیں کہ شرط عبادت سے خارج ہوتی ہے اور رکن نماز کے اندر ہوتا ہے۔ تو اسی طرح نماز جنازہ کے دو رکن ہیں۔ نمبر ایک، 4 بار اللہ اکبر کہنا اور قیام کرنا۔ اور فرض کا اور رکن کا حکم یہی ہے کہ اگر وہ بھول کر چھوٹ جائے یا جان بوجھ کر کوئی بندہ چھوڑ دے تو وہ عبادت ادا نہیں ہوتی۔ تو اسے پتہ چلا اگر کسی شخص نے بغیر عذر کے بیٹھ کے نماز جنازہ پڑھا، یا اس نے تکبیریں نہ کہیں، اللہ اکبر جو 4 تکبیریں کہی جاتی ہیں، اگر اس نے تکبیریں نہ کہیں یا بغیر عذر کے بیٹھ کے نماز جنازہ پڑھا تو وہ نماز جنازہ ادا نہیں ہوگا۔ اور 3 چیزیں نماز جنازہ کے اندر سنت مؤکدہ ہیں، اور بعض علماء نے ان کو واجب کا درجہ دیا ہے۔ نمبر 1، اس کے اندر ثنا پڑھنا، درود پاک پڑھنا اور میت کے لیے دعا کرنا۔ تو اب مختصر طریقے سے نماز جنازہ کا طریقہ آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے جو چیز ضروری ہے کہ میت امام کے سینے کے سامنے اور قریب ہو اور حاضر اور موجود ہو۔ غیب میت کا نماز جنازہ نہیں ہو سکتا۔ اور طریقہ یہ ہے کہ امام اور مقتدی سب نیت کریں، اور مثلا یوں نیت کریں کہ نیت کی میں نے نماز جنازہ کی مع 4 تکبیروں کے، ثنا واسطے اللہ رب العزت کے، اور درود اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور دعا واسطے حاضر اس میت کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، بندگی اللہ تعالیٰ کی۔ اور اگر مقتدی ہے تو وہ یوں کہے پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، اور اگر امام ہے تو وہ کہے انا امام اللہ اکبر۔ اس کے بعد ثنا پڑھی جاتی ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد پھر تکبیر کہی جاتی ہے اللہ اکبر، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ بلند آواز سے تکبیر صرف امام کہے گا، باقی مقتدی آہستہ آواز سے کہیں گے۔ اس کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اگر کسی شخص کو یہ درود پاک یاد نہ ہو تو وہ نماز والا درود پاک بھی پڑھ سکتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد پھر تکبیر کہی جاتی ہے اللہ اکبر، یہ تیسری تکبیر ہوگی۔ اس کے بعد اگر میت بالغ ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، تو اس کے لیے دعا پڑھنی ہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا
وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ اگر مرنے والا بچہ ہے تو پھر دیکھا جائے گا کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، مطلب یہ ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی۔ تو اگر وہ لڑکا ہے تو پھر اس کے لیے دعا پڑھنی ہے اللہم اجعلہ لنا اجرا اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ اگر وہ بچی ہے، لڑکی ہے، تو پھر اس کی دعا یوں پڑھنی ہے اللہم اجعلہا لنا فرطا واجعلہا لنا اجرا وذخرا واجعلہا لنا شافعا ومشفعا۔ یہ دعا پڑھنی ہے۔ اگر کسی کو یہ دعا یاد نہ ہو تو وہ رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اگر یہ دعا بھی یاد نہ ہو تو پھر کوئی ایسی دعا پڑھی جا سکتی ہے جو آخرت کے امور کے متعلق ہو۔ تو احباب ذی وقار، یہ مختصر سا طریقہ تھا نماز جنازہ کا، جسے ہم میں سے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس کو ازبر طریقے سے یاد رکھے۔ آج اکثر نوجوان اس طرح کے پائے جاتے ہیں کہ بوڑھے باپ کے جنازے پہ کھڑے ہوتے ہیں، بھائی اور ماں کے جنازے پہ حاضر ہوتے ہیں اور خالی دیکھا دکھائی ہاتھ اٹھا کے سینے پہ باندھ لیتے ہیں اور پورا جنازہ خاموشی کے ساتھ گزارتے ہیں، کچھ نہ پڑھتے ہیں اور نہ ان کو کچھ آتا ہے۔ وہ اپنے ساتھ بھی دھوکہ کر رہے ہیں اور مرنے والے کے ساتھ بھی دھوکہ کر رہے ہیں۔ عزیز، اس بات کو یاد رکھیں اور اپنے ساتھ بھی دھوکہ نہ کریں اور اپنے مرنے والے عزیز اقربا کے ساتھ بھی دھوکہ نہ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔